السلام علیکم، میرا نام ہے ولید اور آپ دیکھ رہے ہیں ولید فیکٹس۔ آج ہم بات کریں گے ہم بحیثیت ایک قوم ہم آج کہاں کھڑے ہوئے ہیں اور ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے اور ہم کیا کریں جو ہماری تقدیر یا ہماری قسمت صحیح ہو جائے۔ بدلنے کی میں بات نہیں کرتا کہ صحیح ہو جائے، ہمیں بدلنے کی ضرورت نہیں ہے کچھ بھی، ہمیں صرف صحیح ہونے کی ضرورت ہے۔ اور جب ہم صحیح ہو جائیں گے ہماری آٹومیٹک ہر چیز صحیح ہو جائے گی یار، ہمیں پھر کسی چیز کی پرواہ نہیں رہے گی۔ ہم جب ایک ٹریک پہ آ جائیں گے نا، ایک ٹریک پہ آ جائیں گے، ایک بندہ ہے وہ ٹریک سے نیچے چل رہا ہے نا، تو اس کی کوئی عطا پتہ نہیں ہے، اس کا کوئی دنیا کو اس کی پرواہ نہیں ہے۔ وہ جب ٹریک پہ آ جائے گا نا، ایک تو اپنی منزل پہ بھی پہنچے گا اور دوسرا اس کا اب کیا بات کریں یار۔ میں آپ شروع سے ایک بات کرتا ہوں کہ سب سے پہلے نا ہم سائنس پہ آ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر پاکستان میں 100 لوگ ہیں نا، تو میرا ماننا یہ ہے کہ 80 میں تو سائنس ہی نہیں ہے نا۔ سائنس کا مطلب یہ کہ کس موقع پہ کس مناسبت پہ کیا بات کرنی ہے، کس موقع پہ کیا حل نکالنا ہے، کس موقع پہ کس طرح کی بات کرنی ہے، یہ طریقہ کار ہی نہیں ہے ان میں۔ اچھا جی، اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں جو باقی 20% ہے۔ باقی 20% میں کافی سارے قسم کے لوگ ہیں جن کو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ 5% تو آ جاتے ہیں ایسے لوگ جن کو سینس تو ہے، پتہ تو ہے، لیکن وہ جو دیکھتے ہیں نا کہ یار اکثریت جو ہے یہ ایسے نون سینس لوگوں کی ہے، اور وہ دیکھ کے نا دل ہی دل میں غصہ کرتے ہیں اور بڑبڑاتے رہتے ہیں اور عجیب سائیکو ٹائپ ہو گئے ہیں۔ اور وہ دیکھتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں اگر ان کے کسی ایسے بندے کے ساتھ ان کا پالا پڑ بھی جائے تو اس کے ساتھ لڑنے لگ جائیں گے، اس کے ساتھ عجیب بیہیو کریں گے، اس کو برا بھلا کہیں گے کہ تو ایسے۔ بھائی پھر آپ میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ اگر آپ سمجھدار ہیں، آپ ایک چیز کو سمجھتے ہیں تو آپ اس کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ اگر آپ نہیں سمجھا سکتے تو پھر آپ کیا بحث لگا رہے ہیں؟ پھر آپ کا بحث لگانا نہیں بنتا، پھر آپ چپ کر کے سائڈ پہ ہو جائیں۔ ایسے ماحول کو خراب نہ کریں۔ میں نے اکثر جگہ پہ ایسے لڑائیاں ہوتے دیکھی ہیں کہ ایک بندہ چلو ٹھیک ہے اب غلطی پہ ہے، لیکن اگر آپ اس کو نہیں سمجھا پا رہے تو آپ چپ کر کے سائڈ پہ ہو جائیں، نہیں تو لڑائی بڑھانے کا فائدہ تو نہیں ہے۔ اسی طرح ہی اور بھی اگر اب یہ 5% یہ ہو گئے، 80% وہ ہو گئے۔ 5% وہ ہیں جن کو سمجھ بھی ہے اور سارا کچھ ہے، لیکن پھر بھی وہ اس چیز کو نہیں آتے۔ وہ کہتے ہیں جی جو ہے ٹھیک ہے، وہ چپ کر کے اپنے آپ میں اپنی مستی میں لگے ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی اب جو 5% ایسے لوگ ہیں نا، ان کے ساتھ میرا بہت گلہ ہے یار۔ آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ اپنے معاشرے میں اپنے ارد گرد کے لوگوں کو سنسیئر کریں، ان کو بتائیں کہ یار ایسے ہے، ان کو دیکھیں اگر وہ غلطیاں کر رہے ہیں تو ان کو بغیر احساس کرائیں، ان کی غلطیوں کو درست کریں۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، بظاہر ایک قوم آپ کی ذمہ واری ہے یہ۔ اگر ہم آج خود کو بدلیں گے تو ایسے سمجھیں ہم اپنا فائدہ کریں گے، اپنے بچوں کا فائدہ کریں گے۔ اس کے بعد یہ ہو گئے 90% لوگ۔ اس کے بعد جو 10% لوگ ہیں نا، وہ تو الگ لیول چل رہا ہے، ان کا یہ لیول چل رہا ہے، ان کو سمجھ بھی ہے، ان کو بوجھ بھی ہے، وہ دوسرے کو سمجھا بھی سکتے ہیں اور سارا کچھ کر سکتے ہیں، اور وہ کرتے بھی ہیں۔ لیکن کیسے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ ایسے کرتے ہیں کہ جہاں پہ ان کی اپنی غلطی ہوگی تو وہ کہیں گے نہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ ایسے ہوتا ہے، نہیں ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا ایسے، اچھا وہ بھی تو ایسے کر رہا ہے، وہ بھی تو ایسے کر رہا ہے۔ 80% لوگ جو ایسے ہیں جن کے اندر سینس نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے کسی نہ کسی کی مثال دے ہی دینی ہے۔ انہوں نے کہنا ہے جی وہ ایسے کر رہا ہے، وہ ایسے کر رہا ہے، وہ دیکھو وہ اتنا اچھا ہے، وہ ایسے کر رہا ہے۔ بھائی تم مجھے کیسے کہہ سکتے ہو کہ آپ ایسے نہیں ہو اور ایسے ہو؟ اور جب اس کو دیکھے گا کہ دوسرے کی غلطی ہے، اب اس کو اچھی طرح سے معلوم تو ہے کہ کیا غلطی ہے کیا نہیں ہے، کیونکہ وہ اس کو سب پتہ ہے، تو اس کو اگلے بندے کو اتنا پریشرائز کر دے گا کہ یار ایسے کیسے کر دیا تم نے، یہ کیا ہوتا ہے، تم کس دنیا میں رہتے ہو، تمہیں ابھی تک جہالت تمہارے اندر ہے۔ بھائی نہیں، دوڑا معیار نہیں رکھنا۔ اگر اپنی غلطی ہے تو اپنی غلطی بھی مانو، اگر دوسرے کی غلطی ہے تو پہلے کوشش کرو اس کو احساس نہ ہو۔ اگر احساس ہو جائے تو اچھی بات ہے، اگر نہ ہو تو کوشش کرو کہ اس کو بغیر احساس دلائے اس کو درستی کرو۔ اگر نہیں ہوتی درستی تو پھر اس کو اس کی غلطی پہ تھوڑا سا اس کو سمجھاؤ کہ یار یہ تو غلط کر رہا ہے، ادھر غلط ہے۔ اگر وہ پھر بھی نہیں مانتا تو پھر اس کو کنٹینیوسلی سمجھاتے رہو، کیونکہ یہ ہماری ذمہ واری ہے ایز اے قوم کہ ہم اپنے سب بھائیوں کو ایک ساتھ لے کے چلیں۔ کسی کی کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے تو ہم اس کو درگزر کریں اور کوشش کریں کہ اس کو اس بات پہ سمجھائیں، نہ کہ اس کے ساتھ جھگڑا کریں، نہ کہ اس کو برا بھلا کہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ایک بحیثیت قوم ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں اور ایک دوسرے کی بھلائی اور اس کے لیے کام کریں گا۔ اب ایک مثال ہے، کوئی اور
آپ کو تنگ کرتا ہے یا کچھ کرتا ہے، آپ کہیں گے یار اب میں اس کے ساتھ کیا بھلائی کروں، اب مجھے تو پتہ ہے یہ مجھے تنگ کرتا ہے، اس کو بھی پتہ ہے اور یہ جان بوجھ کے کرتا ہے، تو جو جان بوجھ کے کرتا ہے اس کو بھی آپ سمجھا سکتے ہیں، ایک طریقے سے سمجھا سکتے ہیں، آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آپ مجھے کیوں تنگ کرتے ہیں، اگر آپ کا فیوریٹ مشغلہ ہی یہی ہے کہ مجھے تنگ کرنا، تو بھائی ابھی میں مصروف ہوں یا ابھی میں کچھ ہوں، اس کو ایک طریقہ کار سے اگر آپ اس کو پلٹ کے جواب دیتے ہیں، اس کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، اور پھر آپ میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ پھر آپ میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے، آپ بھی سیم ہیں، اسی کی طرح ہیں، جسٹ ایک اس کے آگے آپ اسی کی طرح بن جاتے ہیں اور دوسروں کے آگے آپ معزز بن جاتے ہیں، تو اس معزز بننے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آج کا میرا ویلوگ اسی پہ تھا کہ اگر ہم سدھر جائیں تو ہمیں کسی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے، ہم کہیں نا ہمیں تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں صرف اپنے بیسکس پہ آنا ہے۔ اگر ہم اپنے بیسکس کو فالو کر لیں گے، جو ہمیں دین اسلام سکھاتا ہے، جو ہمیں ایک انسانیت کے حساب سے سکھاتا ہے، ہمیں ایک مذہب جو اسلام ہے پڑا، وہ ایسے سمجھے ہمارے لیے ایک تحفہ ہے جو ہمیں گھر بیٹھے مل گیا، اگر ہم اس پہ عمل کرتے ہیں، اس کو فالو کرتے ہیں، تو ہمارے مسائل ختم ہو جائیں گے۔ میں کہتا ہوں 0 سے لے کے 100 تک جتنے بھی مسائل ہیں سب ختم ہو جائیں گے، ہمیں ایک مسائل نہیں پیش آئے گا۔ اب یہ دیکھیں کہ کوئی کہتا ہے جی عمران خان آ جائے تو سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا، کوئی کہتا ہے جی بلاول بھٹو آ جائے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، کوئی کہتا ہے جی نواز شریف آ جائے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ دیکھیں کسی کے آنے سے کچھ ٹھیک نہیں ہوگا جب تک ہم خود ٹھیک نہیں ہوں گے۔ اگر ہم خود اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو سدھارنا شروع کر دیں گے تو ہمیں ان حکومتوں سے ان سے کچھ فرق بھی نہیں پڑے گا، جو آئے گا وہ اپنا کام کرے گا، ہمیں اپنا کام کرنا چاہیے۔ یہ میرا آج کا ٹاپک ہے، اور انشاءاللہ اگر میری ویڈیو پسند آئی ہے لائک کمنٹ اور شیئر لازمی کریں، سبسکرائب بھی کر دیں۔ اب میری بہت زبردست ویڈیو آئیں گی اس چینل پہ، تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور آنے والی ویڈیو ذرا مس نہیں کرنے، کیونکہ اب بہت زبردست ویڈیو آنے والی ہیں آگے۔